الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ گرامی قدر زیب مسند صدارت حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا محمد حمید جان صاحب دامہ ظلہ، حضرات صاحبزادگان، خلفائے گرامی، سالکین کرام، آج بحمد اللہ تعالی اس مرکزی آستانہ عالیہ فقیر آباد شریف سے ہم بارگاہ رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین اپنے آقا و مولا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ عز و نیاز پیش کر رہے ہیں۔ رب کریم حضرت امام خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے ہمارے اس ہدیہ عز و نیاز کو قبول فرمائے۔ آپ جتنے احباب بھی یہاں حاضر ہوئے، آپ سب کو میلاد پاک کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑا اعزاز، شرف اور سعادت ہوتی ہے کہ کوئی اپنے مرشد خانے میں حاضر ہو اور کائنات کی سب سے بڑی خوشی منا رہا، یعنی ڈبل خوشی ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت آئی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو ایک یہودی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا عمر یہ جو آیت تمہارے نبی پہ اتری ہے، قرآن میں آئی، اگر یہ تورات میں آتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہودی تو ایک عید کی بات کرتا ہے، ہماری تو پہلے ہی 2 عیدیں ہیں، 2 عیدیں۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں ساتھ ساتھ، یہ عید وہ ہے نثار تیری چہل پہل پر، 1000 عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ خوشی آج میں اپنے پیر خانے سے یہ گفتگو عرض کر رہا ہوں اور لنگر سیفیہ پیش کر رہا ہوں۔ جو اولیاء اہل حال و رفاع کمالات نبوت کے حامل اولیاء ہیں، یہ معارف ان کا خاصہ ہیں، یہ معارف احوال سب اولیاء کو ملتے ہیں، معارف صرف خاصان خدا کو ملتے ہیں، اور یہ نقشبندیوں کا خاصہ ہے۔ جب تک یہ امت مسلمان اہل سنت و جماعت اس فرق کو نہیں سمجھیں گے، مسئلہ حل نہیں ہونا، اور یہ مجدد پاک کے غلامی کریں گے جب کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میلاد کے اس لنگر میں اس کو بھی شامل سمجھیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور پھر آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہستیوں کی معرفت، اس کے 2 ہی رستے ہیں، یا احوال ہیں یا معارف ہیں۔ احوال سب اولیاء کو حاصل ہیں، معارف خاص اولیاء کو نصیب ہوتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کو بتایا کہ تو ایک عید کی بات کرتا ہے، جس دن یہ آیت اتری ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک عرفہ کا دن وہ بھی عید ہے اور دوسرا جمعہ کا دن وہ بھی عید ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ ایمان والوں کو جس دن بھی رب کی رحمت ملے وہ ان کا عید کا دن ہوتا۔
اور قرآن نے بڑا واضح کہا کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا جب اللہ کا فضل آئے، اس کی رحمت ملے، تو محبوب ان بندوں سے کہو فبذالک فلیفرحوا، تو خوشی کو سیلیبریٹ کیا کرو۔ ایک ہوتا ہے خوش ہونا، خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا یہ اور چیز ہے۔ خوش تو بندہ گھر بیٹھا اکیلا بھی ہو لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا صرف خوش ہونا ہے، فرمایا خوش ہو کے دکھانا ہے، نظر آئے تمہیں کہ اللہ کا فضل و اس کی رحمت تمہیں عطا ہوئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ حضور بتائیں یہ رب کی رحمت کیا ہے جس پہ خوشی منانی ہے؟ تو اس نے کہا، آپ نے فرمایا یہ تو رب نے خود ہی قرآن میں بتا دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ محبوب ہم نے آپ کو صرف رحمت نہیں بنایا بلکہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا۔ اب رب کائنات جل مجدہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ اس کے حبیب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے جس پر آپ نے خوش ہونا ہے۔ خوشی کے پھر آگے کئی طریقے ہیں، کئی انداز ہیں۔ پہلا انداز اور پہلا طریقہ یہ ہے کہ رب کی اس نعمت کا جو رب نے آپ کو عطا کی اس کا چرچا کریں، اپنی زبان سے، کم از کم اپنی زبان سے اظہار کریں کہ مولا کریم تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ حضرت میاں صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور میں بات کو سمیٹتا ہوں صرف ایک جملے میں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا کیا مطلب ہے؟ رب کیا کہہ رہا ہے، ہمیں کیا چاہتا ہے؟ تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو رب یہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب میں کوئی نعمت دوں تو اسے چھپانا نہیں ہے، نعمت کو دکھانا ہے۔ بندے کیا کرتے ہیں بھلا؟ ہم ناشکری کرتے ہیں، ہم نعمتیں چھپاتے ہیں، جو نہیں ہے اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ اور میلاد کا کمال یہ ہے، یہ ناشکروں کو شکر سکھا دیتا، ناشکروں کو شکر گزار بنا دیتا ہے۔ میلاد پاک کا ایک کمال یہ بھی ہے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا رب یہ فرما رہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کوئی نعمت عطا کروں تو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں کو بلاؤ اور اکٹھا کر کے اس مجمع میں ان کو یہ بتاؤ کہ لوگوں میرے رب نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ میلاد پاک اصل میں رب کی سب سے بڑی نعمت کے شکرانے کا نام ہے، یہ یاد رکھیے۔ بہت سادہ سی بات ہے، اس میں کسی مسلک فرقے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت امام محمد بن جعفر القطانی علیہ رحمہ، آپ نے ایک کتاب لکھی ہے میلاد شریف کے فیوز و برکات کے نام سے، اس کا میں نے ترجمہ کیا۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے، انہیں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں علماء، آپ فرمائیں آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ کتاب ہے میلاد شریف کے فیوز و برکات، عربی میں الیمن والاسعاد بمولد خیر العباد ہے، یہ بہت بڑے امام و محدث ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کی نا، تو حضور علیہ السلام نے جائز یا ناجائز، غلط اور صحیح نہیں فرمایا، بس ایک جملہ محبت ارشاد فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی، فرمایا درویش جو ہماری خوشی میں خوش ہے ہم اس کی خوشی میں خوش ہیں۔ وآخر دعوانا